جناب خیر رمضان میں ہم واپس آ چکے ہیں. ہمارا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت موجود ہیں. جس طریقے سے ابھی ہم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے اخوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارا ٹاپک بھی اسی طرح سے اخوت, رحم دلی اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اور آج کے دور میں کتنا مشکل ہے. ناصر صاحب, جس طریقے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سوسائٹی کو اگر بدلنا ہے یا اس میں کوئی چینج لانا ہے تو ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور اس میں ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی آئے اور ہم سب کو تبدیل کرے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنسیپٹ عطا کیا جس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ آپ صرف ہماری اخوت کی طرف نہ دیکھیں, اپنی اپنی اخوت شروع کر دیں, مواخات پورے معاشرے میں شروع ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جا کے یہی عمل فرمایا تھا کہ ہر ایک شخص کو دوسرے کی ذمہ داری بنا دیا تھا, اور پھر دونوں نے مل کر اسی معاشرے کو دوبارہ سے کھڑا کر لیا. اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مستقلاً اس عمل کو کرتے رہے. ایک بار ایک جہاد, ایک غزوہ سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من کان عندہ راحلۃ فضل فلیرد علی من لا راحلۃ لہ, جس کے پاس سواری زیادہ ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس سواری نہیں. من کان عندہ زاد فضل فلیرد علی من لا زاد لہ, جس کے پاس سامان زیادہ ہے, ساز و سامان, وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس سامان نہیں ہے. جس کے پاس کھانا زیادہ ہے وہ لوٹائے اسے جس کے پاس کھانا نہیں ہے. اب اس میں جو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دے دے اسے جس کے پاس سواری نہیں, وہ دے دے اسے, فرمایا لوٹا دے. لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹانے کا تب ہوتا ہے نا کہ جب ڈاکٹر صاحب کی کوئی چیز میرے پاس ہو, جب میں ان کو دوں گا تو یہ دینا نہیں ہوگا, یہ لوٹانا ہے. اور اگر میری اپنی ہے میں کسی کو دوں تو یہ دینا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جب معاشرے میں اس طرح کی دولت کی تقسیم ہو جائے, ایکیومولیشن آف ویلتھ ہو جائے, اور وہ اتنی ان ایون ہو جائے کہ کچھ لوگوں کے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائے اور کچھ کے پاس بالکل محرومی ہو, اس میں اب ریاست بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر وہ لوگ ہلا کر خود نہ کریں, ریاست ایسے لوگوں سے لے کر ان لوگوں کو لوٹا دے جن کے پاس نہیں ہے. گویا یہ مال دراصل ان کا تھا جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے ان کے پاس آ گیا. اس کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا, یہ اسلام نے ایک باقاعدہ طریقہ بتا دیا کہ جب آپ کے پاس دولت بہت زیادہ آ گئی ہے, پھر زکوٰۃ سے زیادہ بھی اسلام کہتا ہے تمہارے اموال میں حق سوى الزکوٰۃ, زکوٰۃ کے علاوہ پھر حق ہے جو ریاستیں لیتی ہیں, بعض کا ٹیکسز کی صورت میں, بعض کا کسی اور صورت میں. جب تک معاشرے میں غربت ہے, پیسے والے لوگ عیاشی کریں, اپنے پیسے پر وہ یعنی اس کا فضول دکھلاوا کریں, اس کا بہت زیادہ اسراف کریں, کسی کو حق نہیں پہنچتا. رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا اور آپ پیٹ بھر کر سوتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے دین پر ہی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس اس کے کتے اور اس کی وہ بلیاں اور اس کے حشرات وہ پلتے پھرے, اور ساتھ والے گھر میں ایک بچہ ننگے پاؤں ہو, وہ اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکتا ہو. ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو اول درجے کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا لیا ہے تو کسی اور بچے کو تھوڑی سستی یونیورسٹی میں اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کا ساتھ دیں. یہ محلوں کی سطح پر لوگوں کو خود کرنا پڑے گا. جب ریاستیں اس طرف توجہ نہیں دیتی, ہر کوئی انسان اگر اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور ہمدردی, جو آج ہمارا مضمون ہے کہ دل میں رحم لے کر اگر دوسروں کو ڈھونڈے, اور یہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جن کے پاس جو سوال نہیں کر سکتے, جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک وسائل پہنچانا یہ ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. پروفیسر فہد, ایک ایموشنل کرنسی بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ پیسوں سے ہی لوگ جو ہے وہ خوشیاں بکھیر سکیں. ایموشنل کرنسی یہ کہ اگر آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں لیکن آپ ایموشنلی اس کو ہرٹ کر رہے ہیں, اسے دکھ دے رہے ہیں, اور وہ پیسے ریسیو تو کر لیتا ہے اپنی مجبوری میں, لیکن وہ پھر اس دکھ میں مبتلا رہتا ہے ساری عمر, جو کرب میں مبتلا رہتا ہے. اس ایموشنل کرنسی کے بارے میں بتائیں, اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں, یہ عزت نفس کو ہرٹ کر کے اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اگین پھر آپ دین کی فلسفی کے بالکل خلاف کھڑے ہیں. جو دین کی ایک فلسفی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کو ہرٹ کرنے سے اس کو بچانا چاہ رہے ہیں. آپ اگر ایک سفید پوش آدمی ہے تو آپ اس کو ایکسپوز نہ کریں. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دوسرا اینگل بھی ہے, اور وہ ایک اینگل ہے کہ ایک پازیٹیو ایڈورٹیزمنٹ بھی کرنی ہے, ترغیب بھی دینی ہے, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے. تو ایک تھن لائن ہے ان دونوں کے درمیان کہ آپ نے اگر کسی کو سلائی مشین دے دی
اور آپ بڑی بڑی فوٹوگرافس اور بڑے بڑے آپ نے فلیکسز لگا دی ہیں تو شاید اس کی عزت نفس ہرٹ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اسی ایکشن کو کسی اور طرح مارکیٹ کر رہے ہیں, پرسن بیسڈ نہیں بلکہ انیشیٹو بیسڈ مارکیٹنگ ہے, تو شاید لوگوں کے اندر وہ انسپریشن اور موٹیویشن پیدا ہو کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. ایک بات جو میں ڈفرینٹ لیول پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بہت اچھے لکھاری بھی ہیں اور میں بہت ہی ادنا درجے کا ریڈر ہوں. تو اردو نثر کے جو چند بہترین نثر نگار ہو سکتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب کی اگر آپ نثر پڑھیں تو مجھے کئی دفعہ مختار مسعود صاحب کی جھلک نظر آتی ہے. ایسی خوبصورت کتابیں, اخوت کا سفر آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کامیاب لوگ پڑھیں کہ ہمارے وہ انٹرپرینیورز, وہ جو چنیوٹ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں تھے, گلوبل لیول کے سیٹ اپس انہوں نے کھڑے کر دیے, ان کے کیا مشترکہ ٹریٹس ہیں. بہت خوبصورت کتاب ہے. 4 آدمی آپ پڑھیں, اور 4 آدمی کی جو میں ایک بات یہاں پہ کروں گا, اخوت کا سفر جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بھائی بنے تھے نا. تو ڈاکٹر صاحب کے ٹیچر ان کو ایک شعر سنایا کرتے تھے, اور وہ ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے, سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بڑی انسپریشن ہے. ڈاکٹر صاحب سے ضرور ہم سنیں گے بھی. ابھی اس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خیر رمضان میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی, کچھ ہی دیر میں واپس حاضر ہوتے ہیں.